جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اللهم اور صل آل على رسول کی سيدنا بارگاہ میں محمد. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اہل بستی کو، سردار نگر کے تمام زندہ دل مسلمانوں کو، کہ جن کی بستی میں اللہ نے ایک ایسا ادارہ عطا کر دیا ہے کہ جس ادارے نے آپ کو تحفے کے طور پہ ایک حافظ قرآن عطا کر دیا ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس بار ایک حافظ قرآن بنا ہے، خدا کرے آپ کی محبت میں شامل رہیں، اور حضرت حافظ و قاری سرفراز احمد صاحب قبلہ کی محنتیں شامل رہیں۔ آج ایک حافظ بنا ہے، آنے والے دور میں انشاءاللہ کئی حافظ بنیں، بولیں انشاءاللہ، اور ہم لوگ اسی طرح سے ساتھ کھڑے رہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نقیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے ممبر کے نقیب بھی ہیں، اور بریلی شریف کے بہت قریب بھی ہیں، آج وہ ہمارے جلسے کے مہمان بنے ہیں۔ مولا کریم ان کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ان سے پہلے مداح خیر الانام شاعر اہل سنت جناب حاجی غلام ربانی صاحب قبلہ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، مگر نعت انہی کو خوبصورت لگتی ہے جو سنتے بھی خوبصورت طریقے سے ہیں۔ یقین کریں میرا نعت سے ایسا رشتہ ہے، اگر کوئی حضور کی نعت پوری رات بھی پڑھے نا تو میں پوری رات سننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ نعت بندے کو حضور کے قریب کر دیتی ہے۔ مگر نعت کو نعت کے طریقے سے پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ انہوں نے ماشاءاللہ پڑھنے کا حق ادا کیا ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو انہوں نے شروع میں کلام پڑھا تھا ہے نا، رب کے محبوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام، اتنا اچھا پڑھ رہے تھے، میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا میں آ کے یہاں بیٹھ کے سن لوں، لیکن میں پھر بھی سنتا رہا۔ بہت اچھا پڑھا، اللہ ان کو خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے پہلے آپ نے دیکھا خطیب الہند ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت مصلح قوم و ملت، نباز قوم و ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ، بڑی خوبصورت اور نصیحت آمیز گفتگو رہی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت کی گفتگو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناراض تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ ممبر رسول پر جتنے چہرے ہیں وہ سارے ہی معتبر محترم چہرے ہیں۔ شکر ہے آج ہمارے ممبر پہ ہر طرح کا چہرہ ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور ساتھ میں حکیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے قاری غلام نبی صاحب قبلہ ہمارے گاؤں کے، اس لیے مجھے لقمہ دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا علماء اہل سنت کے ہاتھوں سے حافظ قرآن، کیا نام ہے، حافظ شمیم صاحب کے سر پہ تاج فراغت رکھا گیا۔ یقین کریں جب ایسی منزلیں آتی ہیں اور جب کسی کے سر پہ تاج فراغت رکھا جاتا ہے تو کوئی بھی اہل دل بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کا جی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جگہ پہ کاش میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوتا۔ اگر نہیں چاہتا ہے ایسا دل تو پھر بندوں کو اپنے لقمے چیک کرنے چاہیے
کہ حرام کے کھا کے بیٹھیں کہ حلال کے کھا کے بیٹھیں، بندہ لقم حلال کے کھاتا ہے تو سینے میں اللہ قرآن کی محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا پھر ہمارے قاری صاحب قبلہ نے 11,000 کا اعلان کیا، میں دیکھ رہا تھا کوئی اٹھا ہی نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی پھوڑا نکلے اور ہمیں 51,000 کا آپریشن کرانا پڑے، یہ 11,000 دے کے 51,000 بچا لو۔ یہ المیہ نہیں ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ سوچ کا مقام ہے۔ ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے نا کہ 1.5 لاکھ روپے لگیں گے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، تو 1,51,000 دے کے کہتا ٹانگ سیدھی رہ جا، 1,000 فالتو لے لو، اس سے پہلے کہ کوئی پھوڑا نکلے 11,000 دے کے اللہ سے اس مصیبت سے پناہ مانگ لی جائے، اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں نا؟ تو ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پیسہ ہی سب کچھ ہے، بچا لو رکھ لو، تو یاد رکھنا نہ دولت میری ہے نہ تیری ہے۔ بہت پیاری بات ہے، کیا کہنا، ہم سے پہلے بھی پیسے والے آئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے۔ آپ خود بھی اندازہ لگائیے، ہم جس مکان میں رہتے ہیں نا، آج اس مکان میں اگر ہم مالک ہیں تو ہمارے نام کی پلیٹ ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ کے نام کی پلیٹ تھی، ان سے پہلے ان کے باپ کے نام کی پلیٹ تھی، ان سے پہلے وہ مکان ان کے والد کا تھا۔ مکان قبر میں ہمیں بھی نہیں لے کے جائیں۔ میں نیچے والوں سے بات کر رہا ہوں، ابھی ممبر والے بس دعائیں دے دیں، لے کے جائے گا کوئی مکان ساتھ میں؟ بھائی بولیں، لے کے جائے گا کوئی؟ مرنے والا دیکھا ہے تم نے کہ جس کو مرنے کے بعد سونے کا ہار اولاد نے پہنا کے قبر میں پہنچایا ہو؟ پیچھے والوں نے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ کسی کی قبر میں سونے کی اینٹیں لگی ہوں تو پھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بندہ اکٹھا کیوں؟ میرا انتقال ہو جائے تو میری اولاد کہے کہ میرے ابا کی بخشش کی دعا کر دیں، آپ کا انتقال ہو جائے آپ کی اولاد کہے کہ بخشش کی دعا کریں، مرنے والا فکر کیوں نہیں کرتا؟ گارنٹی ہے کوئی کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ آ کے ہماری بخشش کے لیے قرآن خوانی کرائے گی؟ یہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ 40 سے زیادہ کوئی کسی کو یاد رکھنے نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، 40 سے زیادہ کوئی کسی کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے پیسے والوں کی اولاد تو دفن میں بھی قبر تک نہیں آیا کرتی ہے۔ بے شک لیے کہ جن جنازوں کے اوپر نہ بیٹا فون کر کے کہتا جی میں اے سی میں بیٹھا ہوں، ابھی اربوں خربوں کا مالک قاری یوسف صاحب 3 دن بوڈی اس کی ہاسپٹل میں رکھی، کتنے دن؟ 3 دن۔ ہاسپٹل کے مینیجر نے اپنا بیان دیا اور اس نے کہا 3 دن سے یہ باڈی ان کی رکھی ہوئی ہے، یہ اربوں خربوں کے مالک ہیں، ان کے بیٹے اس لیے نہیں آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے کہ ان کو اے سی سے باہر نکلنا پڑے۔ اتنی بڑی بے وفا ہے کہ بیٹے اے سی سے نکلنے کو تیار نہیں باپ کا جنازہ لانے کے لیے، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں 2 روپے مدرسے کو دیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا تجارت وہی کامیاب ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، تجارت وہی کامیاب ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے وہ پیسہ جو خرچ کر دیا جاتا ہے، وہ خرچ جو میں اپنے اوپر خرچ کروں نا اپنا پیسہ، وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ کام میں نہیں آتا، وہ برباد ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہم دین میں لگاتے ہیں وہی پیسہ کام آیا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ 11,000 کا سوال قاری یوسف نے کیا تھا، امید کر سکتا ہوں ہے کوئی جو بندہ اٹھ کے بغداد والے کی نسبت سے 11,000 کا پہلا اعلان کر دے؟ ہے بھئی کوئی ایسا نوجوان بزرگ بوڑھا 11,000 کا اعلان والا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے، کس کو بغداد والا تیار کرتا ہے اپنے نام سے 11,000 دینے کے لیے؟ 2 لوگ مل کے 11 دے دیں،
تاکہ گنتی پوری ہو جائے 11 کی. کیا میں یہ کہہ دوں کہ تقریر تبھی کروں گا جب 11,000 دے دو گے؟ ہمارے یہاں کے تو جوان بھی کافی دلدار ہوتے ہیں. ہے بھائی کوئی بندہ یہ 11 کی گنتی پوری کر لے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. قاری صاحب بار بار کہہ رہے تھے. لڑکے کے نانا نے 1100 روپے دیے تھے. ماشاء اللہ. والد صاحب کون ہے بچے؟ آپ ہی 11,000 پورے کر دیں. آپ نے 5,051 کیے تھے. ہاں آگے نہیں بڑھیں گے، یہ یاد رکھیے. اور امید ہے بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں. ہوگا کوئی نہ کوئی انتظام انشاءاللہ. جیب میں نہ ہو تو لکھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل آپ دے دیں گے، پرسوں آپ دے دیں گے. ہاں انشاءاللہ. یہ 11ویں کی نسبت کی بولی ہے، خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. ہے نا؟ لکھا سکتے ہیں اگر کیش نہ ہو. ہے کوئی نیچے سے کوئی نعرہ لگایا؟ کیا بات ہے. ایک قلندر سب پہ بھاری پڑ گیا تم پہ ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں، عشق محبت عشق محبت. جن کے ہاتھ کرائے کے ہیں وہ بالکل نہ اٹھائیں. ہاتھ انہی کے اٹھتے ہیں جو حلال کاموں میں زیادہ رہتے ہیں. وہ اٹھائے جو یہ سمجھتے ہیں ہم نے اچھے کام زندگی میں کیے. بولے ذرا عشق محبت عشق محبت. اپنی برائی کوئی نہیں چاہتا. دیکھ رہے ہیں ماسٹر یوسف صاحب، آپ کے سسرال کا معاملہ ہے نا، بہت اچھے لوگ ہیں. عشق محبت عشق محبت. بستی بستی کریا کریا. سبحان اللہ. سلامت رہیں. یاد رکھیں یہ جو انہوں نے 11,000 دیے نا، یہ 11,000 کچھ بھی نہیں ہے جو مدرسے نے ان کے بیٹے کو دے دیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو مدرسے نے ان کے بیٹے کو بنا دیا ہے. اور چیلنج ہے میرا، جسے اپنی دولت پہ ناز ہو، جسے اپنے رتبے پہ ناز ہو، جس نے اپنے منصب اور عہدے پہ ناز ہو، تیری بات نہیں کرتا، پوری دنیا کی ڈگریاں اٹھا کے لا. میں مدرسے سے قرآن والے کی جوتیاں اٹھا کے لاتا ہوں. میں ایک قرآن والے کی جوتی اٹھا کے لاتا ہوں. لا کے رکھ ترازو کے پلے میں. خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت کم پڑ جائے گی، قرآن والے کی جوتیاں بھاری پڑ جائیں گی. کتنا بڑا احسان اللہ نے ان کے بیٹے کو قرآن دے کر. آج ہم لوگ نا یہ کہتے ہیں جی کیا کریں گے، 5,000 ہی تو ملیں گے، امام صاحب بن جائے گا اور کیا کرے گا. یہی سوچ ہے نا ہماری. سنیں اور کان کھول کے سنیں. ہم نے نا قرآن کو یہ سمجھ رکھا قرآن صرف میتوں کے لیے، قرآن صرف جن اتارنے کے لیے. میں کہتا ہوں ایک بیٹا ضرور حافظ بنا لو، کیونکہ گھر میں ایک قرآن کا پودا لگ جائے تو پورے گھر کو اس کا سایہ محسوس ہوتا ہے. پورے گھر کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ایک قرآن کا پودا گھر کے اندر لگ جائے تو. ورنہ آپ نہیں دیکھتے ہو، اے 4 دن یہاں رہ رہا، 4 دن سعودی میں رہ کے نا آتے نا کیوں ٹانگیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا. کیوں کہ نا اصل دین تو سعودی میں ہے. وہاں لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں. جس گھر میں ایک قرآن والا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی وہابیت کا سایہ بھی نہیں پڑا کرتا ہے. اس لیے گھر کے اندر ایک قرآن والا ہونا بھی ضروری ہے. اور جب ایک قرآن والا ہوتا ہے نا، اب اس کا اندازہ لگائیے.
باپ کی داڑھی نہ ہو، بیٹا حافظ ہو جائے نا تو داڑھی رکھ لیتا ہے. کیوں رکھ لی؟ لوگ حافظ جی کا ابا کہتے ہیں نا تو شرم آتی ہے. بیٹا قرآن والا ہے، باپ کی داڑھی نہیں، پھر وہ داڑھی رکھ لیتا. لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا حافظ ہوا ہے باپ نے داڑھی رکھ لی. میں کہتا ہوں نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. جب سے گھر میں قرآن آیا کہ مصطفیٰ کی سنتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس لیے ایک بیٹا قرآن والا ضرور ہونا چاہیے. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں مر کے؟ ہاتھ اٹھا لیں بھائی. اللہ سب کو حضور کے صدقے میں جنتی بنا دے. یہ بات بالکل صحیح ہے. بات صحیح کہا کہ ہم لوگ اتنا بولے کہ بولنے کے لائق ہی نہیں رہے. کل صبح سے لے کے فجر تک 3 تقریریں سیدھے نہیں ہو پائے کہ یہاں کو آتے، مگر سکون ہے کہ اللہ دین کا کام لے رہا ہے. کٹ رہی ہے، اور اللہ کرے اسی راہ میں بھٹکتے بھٹکتے موت آ جائے. آمین آمین. ہم تو اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. مرنا تو ہے ہی نا. کاش موت آئے فرشتے قلم بند کریں، کیوں مرا کہ حضور کی محفل میں جا رہا تھا یا حضور کی محفل سے آ رہا تھا. آخری عمل یہ ہوگا نا تو پھر جانتے ہو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے نا. سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ بتاؤ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سارے جنت میں جانا چاہتے ہو تو محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سن لو. آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو. کیا بنو؟ یاد رکھیے بات. یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، اور یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ سبحان اللہ. کتنی؟ ماشاءاللہ یاد بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو، یا سبحان اللہ. چاروں باتیں یاد ہو گئی. آگے فرمایا پانچواں نہ بن جانا ورنہ ہلاک کر دیے جائے. یعنی زندگی ایسی نہ ہو جائے کہ ان سے رشتے ہی ختم ہو. یہ زندگی نہ بنے کہ ان سے رشتے ہی ختم ہو جائیں. عالم بنو، وقت ساتھ دے، قرآن سیکھو. نہ بن سکتے ہو پھر پڑھنا شروع کر دو. وہ بھی نہ کر سکے ان کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو. تو کتنے ایسے ہیں جن کو گھر کی ضرورت ہے دبئی لے گئی، کسی کو کویت لے گئی، کسی کو سعودیہ لے گئی، کسی کو ادر شہر میں لے گئی، کسی کو دوسرے ملک میں لے گئی. اب نہ عالم بن سکتے، نہ طالب علم بن سکتے، نہ ان کی محفلوں میں بیٹھ سکتے. تو پھر محبوب کا دل دیکھو کتنی عام کر دی جنت. فرمایا بیٹھنا دبئی میں قرآن والوں سے پیار کرتے رہنا دہلی میں لیکن قرآن والوں سے پیار کرتے رہنا. یہ ہمیں سبق سکھایا گیا. ہم ان سے پیار کرتے رہیں، لیکن ہم نے پیار کیا ان سے؟ ہم نے ان سے محبت کی؟ معاف کیجئے، آج تو ریلوں کا دور ہے، آج فین فالوونگ کا دور ہے. آج کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں کا دیوانہ ہوں. کسی کی آواز دیکھ کے دیوانے ہو گئے، کسی کا انداز دیکھ کے دیوانے ہو گئے. کیا یہ اچھا ہوتا قرآن کو رب کی کتاب سمجھ کے اس کے دیوانے ہو گئے ہوتے. قرآن کو رب کی کتاب سمجھ کے اس کے دیوانے ہو گئے ہوتے. خدا کا واسطہ دیکھ کے کہتا ہوں قرآن سے پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو. ہم نے توہین کی قرآن والوں کی، ہم نے ان کو عزتیں نہیں دی. کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے کہ اگر حافظ جی آ جائیں تو کہہ رہا بیٹھے بیٹھے کھاٹ پہ حافظ جی کام جا رہے ہو، بیٹھے بیٹھے سنو. قرآن والا دکھائی دے جایا کرے نا اور تمہارے پاس سے گزرا کرے تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. اس کے لیے نہیں کیونکہ اس کے 4 ہاتھ پیرے نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. اس لیے اٹھا کرو کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. ہم نے لوگوں کو بے بسی کی موت مرتے دیکھا ہے، بے کسی کی موت مرتے دیکھا ہے. آپ اپنے اسی علاقے کے اندر دیکھ لیجئے گا، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا پیسے والا ہوتا ہے، مدرسے میں آ کے کہتا ہے 3 بچے قرآن کے لیے بھیج دو. کیا کرنا ہے؟ ابا کی قبر پہ قرآن خوانی کرانی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے بسی کا دن کیا ہوگا کہ اپنا بیٹا ہوتے ہوئے قرآن خوانی کے لیے دوسروں کے محتاج بن جایا کرتے ہو اور ستم
قرآن والا ہے ستم یہ کہ قرآن والوں کو لا کر کے 3 دن قبروں پہ بٹھایا جاتا ہے، 500 روپے دے کر کے 3 دن کی محنت مزدوری سمجھ کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن والوں پہ ستم نہ کرنا، ان کو ستانا مت، ورنہ خدا کی قسم قرآن بجائے رحمت کرنے کے مرنے والے پہ لعنت کرنے لگ جایا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم کیا حساب لگائے بیٹھے؟ بلا لیں گے آپ جی کو، پڑھوا لیں گے قرآن، سیدھی بات بتا، جائیداد بڑھتے تو پڑھیں گے، ابا کی پراپرٹی آپ جی پائتی میں بیٹھا رہا آپ جی، خدا کے واسطے سچی بتا رہا ہوں، قاری صاحب آج ایک جگہ سے بھیجانا تقریباً اکثر ممبر والے لوگ جانتے ہیں، شاندار حفظ کے استاد ہیں، اچھے قاری ہیں، قاری عرفان صاحب قبلہ قاضی پورہ والے، آج ان کے والد کا انتقال ہوا، آج ان کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہے نا؟ لوگ منہ دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کمزور ہو کے مرے، کوئی کہہ رہا آخر میں بیمار چل رہے تھے، میں بھی جنازے پہ کھڑا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، مگر میں سوچ رہا تھا کتنا خوش نصیب ہے اپنے پیچھے قرآن والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے آنکھیں کھلی رہ گئی، کوئی کہہ رہا تھا کمزوری زیادہ ہے، کسی نے میرے کان میں کہا آخر میں آل انڈیا کا علاج چل رہا ہے، آل انڈیا دہلی سے علاج چل رہا تھا، کئی بار ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، لیکن میں دیکھ دیکھ کے سوچ رہا تھا باہر جانے والے تیرا مقدر، تیرا نصیب، کوئی یہ امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے کہ تیجے میں بخشا جاؤں گا، کوئی یہ حساب لگا کے جاتا ہے کہ 10واں بخشوا لے گا، کوئی یہ حساب لگا کے مرتا ہے کہ 40ویں کی بھیڑ بخشوائے گی، مگر تو وہ خوش نصیب ہے اپنے پیچھے ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، روشنی کے لیے قرآن پہلے آ جائے گا اور آ کے کہے گا فرشتوں پریشان نہ کرو، اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے آیا ہے، خدا کی قسم دنیا والوں کی محبت جھوٹی ہوتی ہے، رب کے قرآن کی محبت سچی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، واہ 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 واہ۔ نہج میں اس پہ رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، ہے نا؟ معاف کیجیے گا، صبح ہی اٹھ کے نا ریل چیک کر رہا، وہاں کے کھلی نہیں، ڈیڑھ صاف نہیں ہوئی، صبح ہی ریل چیک کر رہا، کل جو ڈالی تھی کتنی چل گئی، کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ہمارے یہاں؟ آج نا معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں سے لے کے نا تعویذوں کی سینکڑوں دکانیں رامپور برائے تک، ہاں سینکڑوں دکانیں تعویذوں کی لگی پڑی ہیں، سر میں درد ہے تو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ انہیں عقل صحیح بتا کرے، ہے کہہ رہی ہے 3 دن سے جا ہی نہ رہا، لگ رہا کسی نے کچھ کروا دیا، ہاں 3 دن سے سر میں درد نہ جا رہا، کہہ رہی کسی نے کروا دیا، روٹی والے میاں کو دکھاؤں، کچھ والے میاں کو دکھانے والے کو دکھاؤں گی، کسی کو بھی دکھا لے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے سکون نہیں ملے گا۔ ہاں بھائی، اللہ معاف کرے، ایک ہمارے دوست ایک یار ہیں بولا کہاں جا رہے ہو، یہ دیکھو صحیح بتا رہا ہوں، سنیں ذرا، نکلے اس جہالت سے، اللہ نے ہر مرض کا علاج بنا کے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، وہ جا کے نہ بیٹھ گئی، وہ میاں بھی پورا مختار، کم تو نہیں ہے، دیکھتے ہی کہہ رہا ہو صحیح ہو جلدی آ گئی، اور چیز سے رک جاتی نا تو اس سے خود کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ اس کا ہیمریج ٹھیک کر رہا ہے، تو ہم چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، گولی کھا کے ایسی تھوڑی، آپ اندازہ لگائیے جو بندہ
یہ بدماشی نہیں ہے؟ جس بیٹے سے باپ یہ کہے بیٹے کھانسی ہو رہی ہے، پچھلے سال کا سیرپ رکھا ہے، سردی آ گئی ہے بیٹے یہ میں نے چھپا کے رکھا تھا، بیٹے یہ کاغذ ہے میں نے پھاڑ لیا تھا، یہ والا سیرپ بڑا کام آیا تھا، بیٹے یہ والی کھانسی کی سیرپ لا دے، اگر اس کو دیکھ کر کے جب بیٹے کی تیوری چڑھتی ہے نا اور باپ کانپنے لگتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو دیکھ کے ڈرنے لگ جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لے قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ہاں بے شک بے شک۔ یہی بیٹا 10 روپے دے دینا تو بیوی دارت کہہ رہی کیوں دیتا ہے جی؟ حرام کے پیسے، اور کچھ بٹوا لے کے جا رہی ہے میاں کتے دے دو، میاں کہہ رہا سر میں درد رہتا، کہہ رہی ہاں ہاں، میاں نے بیماری آپ کو یاد رکھی، اللہ نے شفا بھی دی ہے نا؟ بیٹھے ہوئے پوچھو ان سے، عورتوں کے کچھ مرض کامن ہوتے ہیں، سر کا درد، پنڈلیوں کی وجن، کمر کا درد، ہاتھوں میں یہ کامن بات ہے، چلتے پھرتے چکر آ جانا کامن بات ہے۔ میاں ساری یاد کر کے بیٹھا، کہہ رہا بیٹھو ذرا، بہت بڑا سایہ لگ رہا بالکل ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی ہے نا؟ کرتے کیا میاں بتائیو، سنو ذرا سنو، اللہ کرے یہ جہالت کا جنازہ نکل جائے۔ ہاں کہہ رہا کہ سنو جلدی آ جائیں، اگر بہت تگڑا ہوگا 3 بار گڑھے میں سوئی لگ کے کبھی کبھی یہاں بھی درد ہوتا ہوگا تو ہاں پٹھے اینٹتے ہیں کہ بالکل ہاتھوں میں ایٹھن رہتی ہوگی، میاں صحیح کہہ رہے ہو، پنڈلیاں بھی اینٹتی ہیں کہ ہاں ہاں، تلووں میں درد رہتا، میاں بالکل سچی بات ہے، کبھی کبھی چکر آ جاتا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہیں کرایا ہوا۔ پہلے زندہ بکرا لا کے سوچو یار ہماری قوم کہاں ہونی چاہیے تھی، کہاں آ گئی؟ کہہ رہا کہ اتار دوں گا 1100 روپے دینے پڑیں گے، لے بھائی پورا دن مزدوری کرتا ہے اور کبھی ٹھنڈی بوتل پانی لے کے اس لیے نہیں پیتا کہ تمہیں چین کی روٹیاں کھلا سکے۔ ہیں۔ کیا ایک مزدور کا دل نہیں کرتا کہ وہ بسلیری لے اور ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھائے؟ دل دکھتا ہے دل۔ ہم نے اسٹیشنوں پہ بوڑھے باپوں کو سوکھی روٹی کو بھگو کے کھاتے دیکھا ہے، ہم نے اکڑی ہوئی روٹیوں کو ایک مزدور باپ کو پانی میں گیلا کر کے کھاتے دیکھا ہے، اسے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں یہ کسی پریوار کا ذمہ دار شخص ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ ٹھیلی پر سیمنٹ کی بوریاں رکھ کر کے ہاتھوں سے کھینچنے والے بوڑھے لوگ پیٹ سے رومال باندھ کر کے جب ٹھیلیاں کھینچتے ہیں تب گھر کی ذمہ داریاں یاد آتی ہیں۔ میری بیٹی میری بہنوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے شوہر کی کمائی کی قدر کیا کرو، ان کی بھی عزت کیا کرو، جب یہ گھر میں آیا کریں ان کو منہ بگاڑ کے نہ دیکھا کرو، ان کو مسکرا کے دیکھا کرو۔ تم نہیں جانتی ہو جب شوہر صبح کو گھر سے نکلتا ہے کتنی گالیاں اس کو ملی ہے، کتنے دھکے کھا کے آیا ہے، کتنے لوگوں کے تانے کھائے گئے، کتنے لوگوں نے ذلیل کیا ہے، تب جا کے یہ شام تک 250-300 روپے لے کے لوٹا کے لوگوں کی گالیاں ستاتی رکھی، لوگوں کے تانے رلاتے رکھے، لیکن ایک خیال ہی سے گدگداتا رکھا گھر جاؤں گا بیوی مسکرا کے دیکھے گی ساری تھکن اتر جائے گی، لیکن ہائی سے کیا پتا تھا یہ قسمت کا مارا جب گھر میں قدم رکھے گا بیوی کا بگڑا چہرہ دکھائی دے گا، تلخ آوازیں سنائی دیں گی، کیسے گھر میں قدم رکھا ہے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تیجے مرنے کے بہت بعد ہونے کے 40واں بہت بعد ہوگا، وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب شوہر تھک کے آیا کرے مسکرا کے دیکھ لیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اللہ دونوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اس کی دولت کو آگ نہ لگا، اور محنت سے کما کے لاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے لاتا ہے، کتنی بار سورج کی دھوپ میں جلا ہے یہ
तब जाकर के इसने चंद सिक्के इकट्ठे किए, और तूने जाके एक ढोंगी के चक्कर में आके उसने कह दिया कराया वो तगड़ा है, तूने 1100 रुपये यूं निकाल के दे दिए कि तूने झूठ से सोना बनाया। शर्म कर। और हमारे हालात देखो, वो भी क्या कह रहा, बता मैं कराया किसी झूठ से नहीं, अगर बताऊंगा हजरत बताऊंगा नहीं। अब वो कह रही कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, लोग 100 रुपये और बचे ले लो, कुछ तो बता दो। कह रहे आज बस इतना समझ लो, आंखें छोटी है, थोड़ा रंग जो है ना सांवला था, हर परिवार में एक औरत ऐसी निकली है। एक आध ऐसी निकली आगे, कह रही हाय ये तो मेरी दुश्मन मेरी दुरानी निकली। बोलो लगी कि नहीं? आग लग गई, और अब ये आग आखिरी सांस तक नहीं बुझने वाली है, नहीं बुझेगी ये। कह रही हाय मेरी नंद है ये तो, मेरी बाबा जी निकली, अब फिर तो पानी ना पीऊंगी, कुछ करके न दे दे, मियां ने बताया। मैं कहता हूँ ऐसे मियां को पकड़ के ला के ना, बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, आज सबको तीसरी चौथी औरत को सबको करवा ही है, करने वाले दिखाई देते, बताने वाले। कह रहा गुड़िया में सुई चुभ हुई है, तो क्यों निकाल दे, कहां है? कह रहा ये नहीं बताऊंगा। कंडीशन देखे हम कहां से खड़े हो गए, क्या पहले भी ऐसे होता था? नहीं, न पहले ये दुख थे, न ये जहन थे, न पहले। आज आज एक बीघे में क्या क्विंटल गेहूं हो रहा भैया, जल्दी से बता दो। 3.5 फसल है तो 4 तक हो रहा है, 4 तक हो जाती है, लेकिन 4 क्विंटल बीघा 15-20 बीघे जमीन वाले सबको तो क्या हाल है। एक क्विंटल में, एक बीघे में 4 क्विंटल लेकर ही तंगी में, और एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं, लेकिन तंगी में कोई नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आज क्या बात है, आज 20 बीघे के मालिक ने हैं 80 क्विंटल गेहूं घर में रखा है ला करके, 60 क्विंटल रखा है, 30 क्विंटल रखा, 20 क्विंटल रखा, फिर भी रोटियों के लाले हैं। वजह क्या है? जानते हो पहले एक बीघे में मुश्किल से 20-25 किलो गेहूं होते थे, लेकिन बरकत होती थी। वजह यह थी कल की माएं फजर में उठ जाती थी, मुसल्ले बिछाती थी, सजदे करती थी, और कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। जैसी कुरान की तिलावत करती, थोड़ा सा सवेरा नमूदार होता, परिंदे दीवार पे आते, चू चू करते, वो देख के कहती बिस्मिल्लाह मेहमान आ गए हैं, कुरान बंद करती, मुसल्ला समेटती, चंद मुट्ठी भर के दाने परिंदों को डाल देती, वो अपनी चोंचों में गिनती के दाने भरते, नस्लों को रिस्क की दुआ देते, वो 2 दाने खा के जाते थे, 7 पुश्तों को रिस्क की दुआएं दे के चले जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ, कुरान एक सूरत है, सूरह वाक़िया, क्या नाम है सूरह? ऐसी सूरत है अगर कोई इसे पाबंदी से मगरिब और इशा के बीच में पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह इतना देगा कि हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान से देखो ही नहीं, शाम को अगर डॉक्टर ने कह दी कल 10,000 चाहिए, कह रहे आप महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हैं सूरह यासीन? नहीं ना, हमें तो कुरान देखे हुए महीने बीत जाते हैं। एक घर के अंदर ना 7 बंदे और 7 बंदों के लिए कुरान, वो भी नहीं खुल रहा, वो भी नहीं खुल रहा है, उस पर भी धूल चढ़ गई, उसे भी कोई खोलने वाला नहीं।
खुदा के बंदो सुबह उठ के कुरान खोला करो। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो देख ही लिया करो, पाक साफ होके उसे चूम लिया करो। कुरान वाहिद वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है, जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है और सर माथे से लगाना भी इबादत है। देखा करो उसके सिवा कुरान। हमारी कुरान की तिलावत की, जन्नत सबको चाहिए लेकिन कुरान को नहीं। कुरान के करीब हो जाइए और इतने करीब हो जाओ कि हमारी आंख जब खुले तो कुरान पे नजर जानी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकते ना तो कुरान वालों से मोहब्बत करो। ये बच्चा कहाँ टोपी वाला कितनी दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। हमारे भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम साहब, माशाल्लाह। इनके साहबजादे हैं मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हैं? मदरसे में पढ़े। खाना कहाँ खाते थे? मस्ती में खाना खाते थे, आप जानते हो। मैं समझता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ डॉक्टर उमर अली साहब कौन, लेकिन जो भी है ना बहुत अक्लमंद है, जो भी है बहुत अक्लमंद है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी है। हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते हैं। सारे लोगों को बरकत चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन बरकत के काम करने तैयार नहीं होते। नौजवानों में बात बता दी, अगर चाहते हो अल्लाह कमाई में बरकत दे तो अपनी दौलत कुरान वालों पे लगाया करो। अपनी कमाई कुरान वालों पे लगाया करो, इसलिए कि जो लुकमा ये खाते हैं ना, हाथ ना भी उठाएं, लुकमा हलक के नीचे जाता है, दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती है। बड़ी बरकतें अल्लाह ने रखी है। हाँ, बड़ी बरकतें। अल्लाह करे और बच्चे भी बाहर के यार, सुभान अल्लाह। है सरदार नगर वालों इतने खुश नसीब हो, 18 कुरान वाले मेहमान आपके यहां रहते। बोलो यार सुभान अल्लाह। सरदार नगर के कितने लोग रहते? माशाल्लाह, सारे ही सरदार नगर के। यकीन करो इतने खुश नसीब। यूरोप में जलजला आया, कहां पे? यूरोप में जब जलजला आया, एक शहर तो पूरे के पूरे शहर तबाह हुए। जब शहर तबाह हुए, एक छोटी सी बस्ती थी, उस बस्ती में एक छप्पर भी नहीं गिरा। शहर के शहर तबाह, लेकिन उस बस्ती में एक छप्पर नहीं गिरा। तो ये साइंटिस्ट बहुत ही मशहूर था कि यहाँ की जमीन जलजले से बनी, मशीनें लगा रही थी, तो यहाँ एक कलंदर गुजर के जा रहा। उसने कहा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कि यहाँ जलजले से असर क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मशीनें उखेड़ लो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा क्यों? कहा ये मैं बताऊंगा। उसने कहा तुमने क्या देखा? कहा हमने सारी जमीन खोद डाली, रत्ती भर फर्क नहीं है, लेकिन वहां जलजले ने शहर तबाह कर दिए, यहां छप्पर न हिला सका। तो उस कलंदर ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें पता है यहाँ एक मदरसा है और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। माशाअल्लाह। जमीन पे कुरान पढ़ाया जाता है, जमीन पे जलजले नहीं आया करते। रखिएगा मेरी बात, बात मान लो। जिन बस्तियों में तरक्की ना होती उन मदरसे बना दो, अल्लाह उन बस्तियों में बेहिसाब रिस्क नाजिल फरमा दिया कर। जाकर के चेक कर लो सारे है। लेकिन हमने नहीं, हमने बरकत कुरान से नहीं लेनी, हमें बरकत उस बाबे से लेनी है जो खुद 10 रुपए का था। जाके करे, जब से ब्याह हुआ है पहुंचे बनी नहीं रही। किताबें देखो, कह रहे हो बोले उसमें जो है ना वो कुत्ता बैठा हुआ। अब तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हारे सारे गर्दिश में है। वो जो गर्दिश में बता रहा है, इसके कुछ 7 साल से गर्दिश में चल रहे हैं। यार जरा थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा सा। हमें जहां से बरकत लेनी चाहिए थी हम वहां से ले ही नहीं पाए। ये बैठा कुरान वाला बच्चा, अल्लाह करे हर घर में कुरान वाला पैदा हो जाए।
آمین. یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا سردار نگر والوں، اس بات پہ ٹھیک ہے نا، اللہ کرے بات ہے میں آ جائے. قرآن سے عشق کرو، قرآن سے عشق کرو. تعلیم کا مخالف نہیں ہو، بچے آپ کے اندر یہ ہو، لیکن ساتھ میں قرآن والے بھی ہونے چاہیے. ایک باپ کو نا بڑی تمنا ہوئی، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے قرآن سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بچے کو لے کے مدرسے گیا. جب بچے کو مدرسے لے کے گیا نا، تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں 35 بچوں کا کوٹا ہے، یہ فل ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس بچے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے. بچہ چھوٹا تھا. باپ نے کہا کوئی صورت، کہا کوئی صورت نہیں. باپ نے پوچھا بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ تو محتمیم نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ڈائننگ ہال بنا ہوا ہے، وہاں پہ بچے کھانا کھاتے ہیں اور برتن وہیں چھوڑ کے آ جاتے. تو اس بچے کے باپ نے سیدھی بات کہی، سنو میرے بچے کے لیے کھانا بھلے نہ بنے، لیکن اتنی مہربانی تو کر سکتے ہو نا، جب آپ کے بچے کھا کے اٹھ جائیں نا تو جھاڑو لگانے سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا کرنا. جو گرا پڑا کھانا ہوگا میرا بچہ وہ کھا لیا کرے گا. یہ عشق تھا قرآن. اس نے بچہ رکھ لیا، لیکن بچہ تو بچہ، بچوں کے آگے کبھی گرا کھانا مل جاتا اور کبھی نہ ملتا. بچہ کبھی کچھ کھا لیتا، کبھی فاقے رہ جاتا. ایک دن بچہ پردیس میں تھا، ماں کی بڑی یاد آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گیا. خدا کی قسم وہ صدا اس کی گھر تو نہیں پہنچی، لیکن حضور کے مدینے تک پہنچ گئی تھی. وہ بچہ رویا کھڑے ہو کے دروازے پہ، وہ صدا مدینے پہنچ گئی. اور سامنے ایک بوڑھی رہتی تھی، وہ نکل کے آ گئی. اس نے کہا بیٹے پردیسی ہے؟ ہاں ماں پردیسی ہوں. کیوں رو رہا ہے؟ کا کل سے پیٹ نہیں بھرا ہے، بھوک رلا رہی ہے، یہاں ماں نہیں ہے جو کھانا دے دے، باپ نہیں ہے جو سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے، بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آ میرے لال میں تجھے سینے سے لگا لوں. سن میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے بھی یہاں ماں باپ نہیں ہے. سن میرا بیٹا بن جائے تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہ مسکرا دیتا ہے. اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹے اگر میں تیرے استاد سے اجازت لے لوں کیا تو میرے گھر کھانا کھا لیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا یہ فیصلے بندوں کے نہیں ہوتے، یہ فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، یہ فیصلے آقا کرتے ہیں. میرے نبی نے فیصلہ کر دیا. اس خاتون نے کہا تھا بیٹے آ تجھے سینے سے لگا لوں. اور یاد رکھو او امیروں پیسے والوں زمینداروں، کبھی وقت مل جایا کرے مدرسوں کے چکر لگا لیا کرو، کبھی مدرسے آ جایا کرو، کسی غریب قرآن والے کو دیکھو بیٹا کہہ کے آواز دے دیا کرو، اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو. یہ ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں، یہ باپ کے لاڑ کو ترس جاتے ہیں، یہ بہنوں کی محبت سے دور ہوتے ہیں. کبھی اپنا کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا کرو. تیرا کیا چلا جائے گا؟ تو بیٹا کہہ دے گا ادھر قرآن والا راضی ہوگا، گنبد خضرا میں مدینے والا راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی بڑے حضرت. دکھوں میں زندگی گزرتی ہے قرآن والوں کی. خدا ہمیں اپنے سلیم عطا کرے. کون ہے جو بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو بغیر چومے بیٹے کو رات کو سو جاتی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کے باپ نہیں ہے؟ میرے بھائی بیٹے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے، ساری یوسف نے بھی دیکھی ہے. جب ہم گھر سے مدرسے جاتے تھے نا تو کوئی روئے نہ روئے ہماری ماں رو دیتی تھی. ہاں ہم سب کی یہ زندگی گزری ہے. وہ باپ بھی چھپ کے روتا تھا. لوگ کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں اولاد سے، فرق ہے ماں کھل کے روتی ہے، باپ چھپ کے روتا ہے. ایسا نہیں، باپ تو اتنا پیار کرتا ہے جب شام کو آتا ہے نا، جب اس بیٹے کا بستر خالی ملتا ہے چیخ نکل جاتی ہے. سوچتا ہے رب جانے میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا، آج میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور بستی والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری سرفراز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ تو قرآن والوں کو اپنے جیسا کھانا کھلاتے ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا. میں باہر نکلتا ہوں سب جانتے ہیں، لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے ہاں چائے پی لیں وہ بڑی دعائیں دیتے
دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ماں کا فون آ جائے ہماری امی کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ میں کہتا ہوں امی کھا لیا ہے۔ پیٹ بھر گیا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ بیٹے صحت کا خیال رکھنا۔ جبکہ دنیا پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی ہے تب بھی ماں کو اتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ قرآن والے جب گھر سے چلتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ان کی ماں کو پیار نہیں تھا، بہن کو پیار نہیں تھا، ماں نے ممتا کا آنچل پھیلا کے کہا ہوگا مالک بیٹا تیرے حوالے ہے، بہن نے متا چوم کے کہا ہوگا مالک بھائی تیری رحمتوں کے حوالے کیا ہے، اور باپ خدا کی قسم مڑ مڑ کے بیٹے کو دیکھتا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا باپ بیٹوں کی جدائی میں کیسے زندگی کاٹتے ہیں۔ کبھی غور کر کے تو دیکھو جب سے یہ مدرسوں میں آتے ہیں کہ انہیں ماں کی یاد نہیں آتی، اور میں نے بلا وجہ نہیں کہا، مدرسوں کے چکر لگایا کرو۔ ہم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں 3 مرتبہ ماں بستر چیک کرتی ہے، باپ آ کے رضائی سنبھالتا ہے، لیکن یہ مدرسے میں رہنے والی جماعت انہیں تو اچھا بستر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں رہنے والے بیڈوں پہ سوتے ہیں، قرآن والے زمین پہ سوتے ہیں، ان کے تکیے پرانے ہوتے ہیں، ان کے گدے پرانے ہوتے ہیں، ان کے بچھونے پرانے ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹے کا کمبل اتر جائے ماں آ کے اڑا دیتی ہے، بیٹے کی رضائی اتر جائے باپ آ کے پیر چھپا دیتا ہے۔ لیکن جس دن سے یہ مدرسے میں آئے ہیں کتنے بچے رضائی اترنا تو چھوڑو بستر سے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی بستر پہ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سن لو، یہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں، فرش پہ پڑ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں رہنے والا بچہ 2 منٹ ننگے پیر ٹھنڈی میں فرش پہ چل لے اس کو نزلہ ہوتا ہے، اس کے پھیپڑے جم جاتے ہیں، اس کی پسلی چلنے لگتی ہے۔ لیکن یہ قرآن والے سوتے سوتے نیچے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ٹھنڈ سے نہیں مرتے، 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں لیکن کبھی سردی سے نہیں مرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا میرا بیٹا گھر پہ بیمار ہو جاتا ہے یہ شفا یاب رہتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام۔ سبحان آ اللہ۔ جایا کرو کبھی مدرسے کے چکر لگا دیا کرو، بڑی قربانیاں لگی رہتی ہیں، آیا کرو۔ ہم سے کہہ رہا بھائی کسے صدقہ دینے، ہاں میں چاہ رہا ہوں کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسے دوں جا کے؟ کسے کو تجھے دینے والا نہیں ملتا نا۔ آ مدرسے آ، دیکھ کس کا قرآن بوسیدہ ہے، دیکھ کون ٹوٹی لہر کو جوڑ کے پڑھ رہا ہے، جا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ لے کے جا اور اس سے کہ جو رہل سب سے اچھی لگتی ہو وہ لے لے، جس قرآن کو تو چاہتا ہے پڑھنا اس کا ہدیہ کرا لے۔ کبھی دے کے دے، خدا کی قسم ادھر قرآن ہدیہ کرائے گا ادھر اللہ تیرے رزق کی برکتیں بڑھا ڈالے گا۔ آیا کرو کبھی مدرسوں میں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مشکل ہوتی ہے پردیس کی، مشکل ہوتی ہے نا؟ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں ساری عارف صاحب رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں نے عام اعلان بچوں سے کر رکھا بیٹے دن میں جتنی ٹھیک ہے لوگ عادتاً 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی محبتیں رہتی ہیں لیکن بچے ہمت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہے نا، بڑوں کا رول ہوتا کھانے کا، چھوٹے بچوں کا رول کیا ہو دن میں 4 بار 5 بار کھانا، 5 بار کھانا اگر پڑ دیتی ہے تو وہ 2 بار کھانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صاحب سربت بنایا ہے تو اعلان کر بدل کر جاتے بیٹے کتنی بار بھوک لگے میرا دروازہ کھلا ہے، چھوٹے بچوں سے کتنی بار تیرا جیتا ہے آ کے کھانا کھا لینا، تو ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول، خدا تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، کھول کے تو دیکھو ان کے لیے۔ تو بھائی آ کے کہنے لگے بیٹے میرا بیٹا اور تیری کوئی ماں نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لائی، تاکہ دیکھ کے آ کے کہنے لگی مولانا کدھر ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج سے یہ بچہ میرا ہو گیا۔ مولانا دیکھ کے رونے لگے، اس نے کہا تم کیوں روئے؟ کہا میں اس چیز کو سوچ کے رویا ہوں اس بچے کی صدا مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے، اس بچے کی صدا حضور کے مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے، میں انتظام نہ کر سکا، مدینے والے نے انتظام کر دیا ہے۔ اور سنو بوڑھی تھی
پڑھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اللہ ان کو خوب روزی نظر کرتے تھے اور وہ دیکھ لیں گے ان کی برکتیں مشکل نظر آئیں گے قیامت میں بھی آئیں گے لاٹھی دیکھتے آئی اس نے کہا بیٹے دو ٹائم کھانا نہیں لا تو کام کرے گا سن جب چھٹی ہوا کرے نا تو آ جایا کرنا اور شام کو بھی خود آ جایا کرنا اس ماں نے پتا کیا کہا تھا سن ایک سودا ہے ہم دونوں کا اس نے کہا کیا کہ اب تک ایک روٹی بناتی تھی اب دو بنایا کروں گی مگر یہ ہے پہلی روٹی تیری رہا کرے گی دوسری روٹی میری رہا کرے گی سب سے قیمتی برتن اور کہ چمچ نہ ڈال انگلیاں ڈال کے سنا گئے تیرے ہاتھوں میں قرآن رہتا ہے ڈال وہ انگلیاں جو ہر وقت قرآن میں لگی رہتی ہیں خدا کی قسم صرف انگلیاں نہیں آئیں گی بلکہ انگلیوں کے ساتھ خدا کی رحمتیں تیرے برتن میں آ جائیں گی ان کا بچا کھانا کبھی کتے کو نہ ڈالنا کبھی بکری کو نہ رکھنا کبھی بھینس کو نہ رکھنا اگر ان کی پلیٹ کا سالن بچ جائے بیوی سے کہہ اٹھا اللہ نے برکت دے دی ہے ہنڈیا میں جا کے ڈال دے خدا کی قسم بچہ ہنڈیا میں ڈال خدا تیری نسلوں کی ساتھ پشتوں کے رزق کا انتظام ہاتھ ڈالے اس نے کہا پہلی روٹی پہلی روٹی تیری دوسری روٹی تیری بچہ بڑا خوش ہو گیا ہے کتنا خوش ہو گیا بچے کیا چاہتے ہیں پیار کیا چاہتے ہیں زور سے پیار کہ ہمارے گاؤں کے پڑے ہوئے آج بھی یہ جہاں پہ آتے ہیں نا تو آج بھی ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے فراغت کو آج بھی گھر جیسے رشتے موجود ہیں نا بچے کیا چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں وہ بندے کبھی نہیں بھولے جاتے ایک وہ جو مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں اور ایک وہ جو مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی نہیں مصیبت میں کام آ جائیں اور ایک وہ جو مصیبت میں ہاتھ چلا کے چلے تو یہ بچے یاد رکھتے ہیں اس نے کہا بیٹے آج کے بعد تجھے کھانا ہے بچہ کھانا کھانے آتا رہا وقت بیتتا رہا پھر وہ دن بھی آیا رب نے قرآن کا حافظ بنا دیا بچے کو بول دو یار سبحان اللہ سارے بولے سبحان اللہ ہے نا آج کے آپ کو قرآن بنے پتہ نہیں یہ پہلا حال پہلے لگاؤں ابا کہے گا میرا بیٹا ہے تاؤ کہے گا اوئے تو تو باہر رہتا تھا بیٹا بیٹا کہہ کے تو میں بلاتا رہا تھا نا محبت میری زیادہ ہے پہلے ہار میں ڈالوں گا گود میں اٹھاؤں گا بچے کا حفظ مکمل ہوا خاندان والے آ گئے ہے نا اب سورہ ناس چل رہی ہے آخری آیت ہے اب بچہ بیٹھا ہوا ہے استاد سن رہے باپ بھی بیٹھا چچا بھی بیٹھا ہے تکمیل حفظ قرآن ہے چچا کہتا سنو بھیا پہلے میں اٹھاؤں گا گود میں میرا بھتیجا ہے نا میں کندھے پہ لے کے کھلاتا رہوں اس نے کہا بیٹا میرا ہے کسی نے کہا نہیں نہیں میرا بھتیجا ہے تاؤ نے کہا میرا ہے یہ باتیں ہونے لگی جیسی والناس کی سین پہ پہنچا باپ دوڑا میں گود میں لوں چچا دوڑا میں لوں بچے نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر جاؤ نحق تیرا ہے آج یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روز روٹی بنا کے کھلاتی رہی ہے یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روٹی بنا کے کھلاتی رکھی ہے بچے نے سب کو چھوڑا منہ دیکھتے رہ گئے بچے کی دوڑے لگ گئی پہنچا جا کے پہلے ماں سے جا کے بتا کے آؤ آج تیری روٹیوں کا حق ادا ہو گیا ہے جس دن کے لیے تو نے روٹی کھلائی تھی آج میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے لیکن عجیب منظر تھا بچے نے جا کے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے لوگوں کا ہجوم ہے لوگ افسوس سے حافظ کو دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا حیرت ہو رہی ہے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آج صبح میں ناشتے کے لیے آیا ہی نہیں تھا میرے قرآن کا جشن تھا کاب کیوں آیا گے کہ ماں کو خوشخبری دینے آیا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کاب خوشخبری نہیں دے سکتا کہا کیوں کہ جو روز تجھے روٹی کھلاتی رہی ہے آج صبح انتقال کر گئی ہے بچے نے ایک لمبی سانس بھری چیخ ماری روتا ہوا اس بوڑھی کو دیکھ کے دعا دے کے واپس آ گیا بچہ غم میں نڈھال تھا 3 دن بیت گئے گلیوں میں باتیں ہونے لگ گئی کوئی کہتا میں نے جنت میں دیکھا ہے کوئی کہتا میں
میں نے دیکھا کہ بچے نے کہا کوئی یہ بھی تو بتا دو اسے جنت میں کیوں دیکھا گیا کہ ایک نے آگے بڑھ کے کہا میں نے کہا تھا اماں یہ تو بتا دے تجھے جنت کس عمل پہ ملی ہے. بوڑھی نے کہا اور تو نے کی یاد رکھی رکھی حقیقت یہ ہے رب نے فرمایا جا میں تجھے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں جنت عطا کر دے رہا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب زندہ باد زندہ باد. خدا کی قسم اس نے کہا پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں وہ بتا اسے پہلی روٹی کی ادا کتنی پسند ہے تو دو ٹائم کے کھانے کی ادائیں کتنی پسند کرتا ہوگا. خدا کے واسطے کوشش کریں اپنے گھر قرآن والوں کی خدمت کریں لگائیں بتاؤ یہ تو دنیا مریں سب مریں گے کہ نہیں مریں گے آپ مریں گے. خدا کرے کہ موت ایسی آئے کہ ہم ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا مر جائیں گے میدان قیامت کو اٹھائے جائیں گے کھڑا کیا جائے گا بول رہی ہو ایسے کھول رہے ہوں گے پسینے کا عالم یہ کوئی یہاں تک ڈوبا کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک کوئی ہوتے کھا رہا ہوگا عمل کے حساب سے پسینہ ہوگا گناہوں کے حساب سے. جانتے ہو حضرت آدم سے لے کر کے محبوب علیہ السلام کے آخری امتی تک ہر ایک میدان میں کھڑے اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. پہچان کیا ہے نہیں کوئی بلے لگے نہیں ماتھے پہ لکھا ہے نہیں مالک پہچانے کیسے رب فرمائے گا منہ سونگو جا کے جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی میرے قرآن کا قاری ہوگا. مشک والے سارے رائے بتایا کیوں دیا جا رہا ہے رب فرمائے گا سن جب تو غربت میں 100 روپے گھر سے لے کے نکلتا تھا تو بسم اللہ کر کے اسی 100 روپے سے گزارا کرتا تھا. امیروں کے بچے شوق پورے کرتے تھے قرآن کے لیے تو دل مسوس کے رہتا تھا تو بھول گیا تیرے رب کو سب یاد ہے. اثر کے بعد تو دکان پہ نکلتا تھا امیروں کے بچے پسند کی چیزیں کھاتے تو بغل میں ہاتھ دبا کے رہتا تھا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تجھ سے میرے قرآن کے لیے دکھ تو اٹھا لے آخرت میں تیرے سائے کا انتظام تیرا رب کر کے دکھائے گا. اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا تو بتایا کرے گا کہ قرآن والوں کو سنے کہانی پر یہ آ جائے گا کہ آپ کچھ ہوتی ہوتی دو لائنیں نہیں جائیں ایک لائن جنت کی طرف جا رہی ہے جہنم کی طرف جا رہی ہے آخرت میں 2 لائنیں رہ گئی ہیں ایک جنت کی طرف اور ایک بولو جہنم کی طرف. مجھے تو سمجھ نہیں آتا تو یہ کہتے مجھے دیکھ کر یاد ہے پسینہ بالکل ڈر نہیں اللہ کا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو بھائی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو شرابی بھی سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں جسے جہنم دیکھ کے پسینہ پسینہ ہو. کریں اللہ سے ڈرے جہنم ہے وہ کوئی دھرتی نہیں ہے جسے پوچھ کے نکل جائے گا. جس نے دیکھی وہ کہہ رہا ہے جس نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور جو دیکھ کے آیا وہ رو رو کے کہتا تھا رب سلم امتی اللہ پل سے رات سے میری امت کو سلامتی سے گزار دینا ہے. وہ دیکھ کے امت کے لیے روتا رہا یہ بغیر دیکھے نہیں ڈر ہو گیا ہے. اللہ معاف کرے 2 لائنیں رہ جائیں گی ایک جنت کی طرف ایک اللہ کرے ہم کو جنت والی لائن کہہ دیں آمین. اللہ قرآن کا واسطہ ہمیں جہنم کی لائن سے بچا دینا صاحب قرآن کا واسطہ ہمیں جنت والی لائن دے دینا ہے نا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم والی لائن میں پھنس گیا ہے اور یہ قرآن والے جنت والی لائن میں جنت والی لائن میں تو جب لائن چل رہی ہوگی تو جو جہنم میں مرتا کیا نہ کرتا ایک ایک کو 51 کو مقدمہ لگ جائے گا تو دو کوڑی کو وہ تو رب کی پکڑ ہے وہ تو سخت عذاب ہے وہاں کیا نہیں کرے گا بندہ سب میں یوں نظر ڈالے گا کوئی ہے تو بچا لے اچانک نظر پڑ جائے گی وہ بندہ دیکھ کے کہے گا حافظ جی پہچانا نہیں پہچانا میں نے تمہیں ایک دن پانی نہیں پلایا تھا دکان کے پاس آپ آئے گھر آئے وہاں پہچانا تھا پھر کہا جو اسی پانی کا بدلہ دے دو. جب یہ بات کتنی کہیں گے لائن نہیں رک جائے چلتے کیوں نہیں درد کچھ ہوگا نا تو تب داخل نہیں ہو جائے گی یہاں تک جب تک موت کو خود نہ کر دیا جائے گا تب تک جنتیوں کو فکر رہے گی کہیں نکالنا وہاں تک کر رہنا تو کہیں گے روک رہی چلتے کیوں نہیں چل رب فرمائے گا فرشتہ پوچھو نا لائن کیوں رک گئی ہے
जबकि रब सब जानता है, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं चलते, आके आप उसके पास रुक जाएंगे, क्यों खड़ा है भाई? का मुश्किल हो गई है थोड़ी। का क्या कि ये जो जहन्नम वाली लाइन में खड़ा ना, ये आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? का इसने एक गिलास पानी पिला दिया था, आज बदला मांग रहा है, आज बदला मांग रहा है। रब के पास जाके फरिश्ता कहता मालिक लाइन इस वजह से रुकी है। रब फरमाएगा जाओ, आज मैं कुरान वालों की शान दिखाना चाहता हूँ, मेरे कुरान वालों से कह दो वो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो अपना कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा, जिसे ये अपना कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। और भाई इन्हें एक गिलास पानी पिलाना इतना काम आ रहा है, तो फिर मुकद्दरों वाले हैं जो कुरान वालों को मेहमान बना के रखते हैं, बेटा बना के खाना खिलाते, बेटा बेटा कह के आवाज देते। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, वादा करें इंशाअल्लाह, है जी। अगर हम परमानेंटली भी खाना नहीं खिला सकते, कभी मिले जेब में किसी को 100 रुपए डाल, किसी को 50 डाल, किसी के 10 डाल, तो बेटा कह के आवाज दे, थोड़ा सा दिल खुश करने की जरूरत है, खुदा की रहमत में खुद ब खुद राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाइए, पढ़ने वालों की इज्जत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हम कुरान को प्यार करें। अगर कुरान पढ़ना जानते तो भले ही एक आयत पढ़े, रोज पढ़े, और अगर पढ़ना नहीं जानते तो पाक साफ होकर एक नजर सुबह को कुरान देखा जरूर करें। देखेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे। बहन बेटियों से कहना चाहूंगा चक्कर में ना पड़ियो, किसी के सर में दर्द हो या अगर वाकई हवाई असर भी होना तो किसी ढकबिद्दी के चक्कर में मत आना, कुरान लेके बैठ जाना, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा देगा, है ना। अपने घरों में कुरान लाजिम कर लो, तो कुरान की तालीम बच्चों को दे दो। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी मुसलमान नजर आने चाहिए और बातिन में भी मुसलमान नजर आने चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, है जी, ठीक है, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी में दिया साथ फिर अल्लाह खेलता है कि तू ये 3 नोटों में फायर कब्जा है, अजीब मसला भाई, ये भी बड़ी बीमारी है नौजवानों, बताऊं सबसे ज्यादा मेंटल लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं, 28 साल बेड पर हाथ में मार 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 टांगों में जंजीरें, अरे बच्चा बच्चा ना नौजवानों, याद रखो जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो। बापों से भी गुजारिश जरा सी धमकी में आकर मोबाइल कमाते है, वो अकेला बैठा अकेला बैठा है, इनसे निकलो, कलम कागज हाथ में लो, गेम ना खेलो, तकदीर बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जवानों ये तकदीर बनाने के दिन होते हैं, ये तारीख लिखने के दिन होते हैं। हाँ, 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कदम रखा, और आज 18 साल का कहरियाना इतना बड़ा झूठ बोलेगा, मेरा ताकि इस हराम की दाढ़ में ना 10-5 लाख लड़की वाला फंसा दे, और शादी के 5 दिन बाद करे आप बड़े चोर हो गए। हाँ भाई, इधर उधर से किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर
लड़कियां देगा बेटा वो। अगर तुम इतने बर्बाद जमाना रहोगे तो कौन अपनी बेटी दे के अपनी बेटी का मुकद्दर खराब करेगा। कलम लो हाथों में, इतने मजबूत बन जाओ लोग देख के कहें मोहम्मद अरबी के गुलाम कल भी किसी के मोहताज नहीं थे, आज भी किसी के मोहताज नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, दोस्त के साथ रहने वाले इकरार साहब उन्होंने कहा कि सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुरादाबाद, सबसे कम बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मुरादाबाद के बच्चे, और वो भी ठाकर द्वारे वाले बैठे। इससे पूरे दिन हमारे को फिर कह रहे आईसीयू में 3 दिन आपकी डॉक्टर नहीं बन रहा है, क्या लग जाता है लोगों को। हमारी नेता नहीं जानते हो, नेता उठा के कह रहा हमने कदों को तो नेता बना रखा, अंगूठे छाप नेता क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग। हाँ भाई, देते देते नहीं नेता बन गया भाई। पढ़ो, कम से कम अपने हक तो जान जाओ, अपने हक जान जाओ। हाँ, इसलिए खुदारा आप अपनी दोस्त पहचानो, पढ़ो, आप कौन आपको जगह नहीं देगा है। 8 बजे तक तो भाई करीब किताब नीचे से वो भैंसों को बेच ले रहे, बच्चे को पालन खा रहे, और प्लेट जरूर होती है तो साथ में गिलास तक प्लेट खा के आए, वो एमबीबीएस बनेगा जानवर। एमबीबीएस बनने के लिए घुटने तोड़ने पड़ते हैं, आईएएस आईपीएस बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उसने मिला कर 8 बजे तक खिचड़ी खाई, 10 मिनट बैटिंग करनी, मुसलमान पढ़ो, कामयाब बनो, तो कामयाब होते ना। मैं कहता हूँ किसी मर्द का इलाज बन जाओ, जब तुम इलाज बन जाओगे ना तो मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। लॉकडाउन लगा था, जल्दी से लगा था भाई, पत्ते वालों लॉकडाउन लगा था कि नहीं लगा था, दुकानें नहीं खुल रही, हिंदू है मुसलमान है बात देखा नहीं ना, कई मंडल मिल ही नहीं रहे, कहां से विद्या होती दे रहे हैं ना, देने वाला नहीं दे रहा, कोई पूरी बन जाती है तो फिर जात और धर्म देख करके बंदा नहीं जाया करता, फिर जरूरत देख के जाया करता है। आप बनो ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ सर के दर्द के मास्टर बन जाओ आप, अगर दुनिया तुम्हारी चौखट पे आके खड़ी ना हो जाए तो बात करना। अपने आप पड़ रही है ये जवानियां लानत भरी, इस उम्र में पहलवान होना चाहिए, जल्दी सोया करो और जल्दी, महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, जवानियां भी सलामत रहेगी और दुनिया और आखिरत भी सलामत हो जाएगी। बेटा क्यों सोगा 3 बजे जब अब्बा खुद 4 बजे काम का आया
آ کے بولے 4 بجے تک اور کہہ رہے ابھی امام صاحب باقی اذان کی بھی یاد ہوتی ہے یار، مت کرو میرے بچے میں چاہتے ہو کامیاب رہو تو پبجے سے دور رہو، تعلیم پہ فوکس کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کھیر کھچڑی مت کھاؤ، کتابیں کھا جاؤ، کھانے کا مطلب رٹ ڈالو انہیں اور کامیاب بن کے دکھاؤ، اور دنیا کو بتا دو کہ کل بھی محمد کے غلام مضبوط تھے، آج بھی مضبوط ہیں، اور مضبوط آواز بھی نہ نکل رہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے حکم ہو رہا ہے حضور کا شجرہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپریٹر صاحب بہت اچھا تھا آپ کا قاری سرفراز صاحب، جتنی اچھی محفل ہے، جتنا اچھا مجمع ہے، اور جتنے اچھے لوگ ہیں اتنا اچھا ساؤنڈ ہے، اتنے اچھے علماء ہیں۔ سلامت رکھے، پوری جماعت کو سلامت رکھے، اور یہ ساری محبتیں قاری سرفراز صاحب کی ہیں، ہے نا؟ اللہ نے انہیں بڑا اچھا بنایا، اور یاد رکھو جو کام تلوار نہیں کر پاتی ہے وہ اخلاق کر جایا کرتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ بیچ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوری جماعت بڑی اچھی جماعت ہے، اللہ اس جماعت کے رزق میں برکت عطا کرے، ہے نا؟ ہمارے علاقے کے ان تمام علماء کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہے اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں کرے، ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے حکم ہو رہا ہے قاری سرفراز صاحب کا حضور کا شجرہ پڑھ لوں، پڑھ لوں؟ ذرا بولے سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ چلے گئے تو بیٹھنے کو ابھی کو مضبوط